ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اعلی حضرت نے غوث پاک کا مرتبہ سمجھایا ہے، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، مدح آقا میں، فخر آقا میں اے رضا ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ ہم تمامی بڑے پیر روشن ضمیر کے یہاں پر غلام جمع ہے مسجد رسول میں، پوری دنیا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا اہتمام نہایت ہی زوروں اور شوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ہندوستان ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ 11ویں شریف کے حوالے سے انشاءاللہ ایک خاکہ، عالمی خاکہ انشاءاللہ ایک پیش کرنے کی میں سعادتیں حاصل کروں گا۔ بڑے پیر روشن ضمیر کی مقبولیت اور آپ کی شہرت آفاقی ہے۔ بعض اولیاء کرام بعض ممالک میں، بعض شہروں میں اور بعض علاقوں میں اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنی عظمتوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، لیکن قطب الاقطاب فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی ذات، اللہ اکبر، بڑے پیر قصید غوثیہ میں، جیسا کہ آپ نے ختم قادریہ کے خیر میں قصیدہ غوثیہ شریف سماعت فرمایا، یہ بڑے پیر کی زبان سے برجستہ اشعار نکلے ہوئے ہیں، برجستہ یہ اشعار نکلے ہوئے ہیں، اور یہ من اللہ تھے اور اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور من اللہ تحدیث نعمت کے طور پر ان اشعار میں انہوں نے اپنا مرتبہ اور مقام سمجھایا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس میں ایک مصرع آپ نے سماعت فرمایا، بڑے پیر فرماتے ہیں وَأَعْلَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ، کہ عبد القادر کے جھنڈے پہاڑوں کی چونٹیوں پر بھی لہراتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ بھی کبھی دیکھیں گے، آپ چلے جائیں کشمیر میں، کشمیر کی قادریت بھی عروج پر ہے، سرزمین کشمیر پر قادریوں کا ایسا دیوانہ پن ہے اور ایسے بڑے پیر کے دیوانے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ ہمیں سچا قادری بنائے، اور سچا ہی قادری بننا چاہیے، ورنہ کئی قادری آئے اور کئی جو ہے ایسے ویسے تھے، پادری بن گئے، معلوم نہیں کیا کیا ہو گئے بابا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی دعا تعلیم فرمائی ہے، مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ تو کشمیر کی سرزمین پر پہاڑوں کی چونٹیوں پر بستیاں ہیں، مہینوں میں نیچے اترتے ہیں وہ لوگ، پہاڑ کی بلندی، اللہ اکبر، ہندوستان کی سرزمین پر جو سب سے بلند پہاڑ ہیں وہ وہیں پر ہے۔ ہم اگر 3-3 4-4 گھنٹہ بھی چلے تو ہم چونٹی تک پہنچ نہیں پائیں گے، بہت اونچے پہاڑ ہیں۔ تو ان پہاڑوں کی چونٹیوں پر دیوانے رہتے ہیں، وہاں پر انہیں کچھ نہیں معلوم ہے، بہت بے علم ہے، لیکن 11ویں معلوم ہے بڑے پیر کی۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ
اس قدر بے علمی ہے ان لوگوں میں، اللہ ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، کہ 12ویں شریف تک کی خبر نہیں ہے ان کو، 12ویں شریف کی تک خبر نہیں ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن 11ویں معلوم ہے ان کو، بڑے پیر کی 11ویں معلوم ہے، اور غوث پاک کی عظمتوں کے جھنڈے اس پہاڑ کی چونٹی پر باقاعدہ لہراتے ہیں، علم لہراتے ہیں۔ تو بڑے پیر کی زبان درفشاں سے یہ جو کلمات نکلے تھے، وَعَلَامِ عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کی چونٹیوں پر میرے پرچم لہراتے ہیں، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، اللہ ہمیں دکھائے۔ درود پاک کی ایک مرتبہ سوغات پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ بغداد معلیٰ کی ایک مشہور اور معروف خانقاہ، بغداد میں بیت المقدس کی سرزمین پر، مصر کی سرزمین پر آج بھی خانقاہوں کی کثرت ہے، دیوانے رہتے ہیں وہاں پر، بہت بڑی خانقاہ، اور پورے بغداد میں، پورے عراق میں اس کا چرچا ہے۔ اس خانقاہ میں آنے والے صرف عوام نہیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صوفیاء، محدثین، علماء، خانقاہوں میں آنا جانا اس خانقاہوں میں لگا رہتا تھا۔ بغداد کی سرزمین پر ایک محلہ، ایک خاتون کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بے اولاد تھی، اولاد نہیں تھی اسے، منتوں کے بعد، سماجتوں کے بعد اللہ نے اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ چند ایک مدت گزر گئی اور وہ بچہ بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ شفا یابی کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس نے جو اور اس کا بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور اس قدر بیمار کی شفا کی کوئی صورت بظاہر، تو اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ محلے کے امام صاحب تھے، ہماری طرح، دعا کرائیں، دعا بے اثر ہو گئی۔ علاقے میں جتنے علماء تھے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہاں بھیجا، جہاں جس نے بھیجا، بہت مایوس ہو گئی، روتی تھی بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کہ بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ زندگی اور موت اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی اور موت اللہ کے دست کرم میں ہے۔ بہت مایوس ہوئی، آخر میں کسی پڑوسی نے مشورہ دیا، کوئی پڑوسی کام آیا، عیادت کے لیے گئی تھی، کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا جس نے جو علاج بتایا، جہاں بھیجا گئی، لیکن مرض کو لا علاج پایا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ کہا اگر ہر جگہ سے مایوس ہو گئی ہے تو تجھے ایک خانقاہ میں، ایک درویش کے پاس، ایک صوفی کے پاس تجھے میں بھیجتے ہوں، چلی جا۔ وہ درویش صاحب حال ہے، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر اس گھرانے کی بڑی قدر و قیمت ہے اور بڑے چرچے ہیں۔ عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفتیان وقت کاسہ گدائی لے کر اس چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ درویش خدامست ہے، اللہ والا ہے، اس کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے
وہ کشش ہے کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے بہن تو امید ہے تیرا بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادتی، حضور کی حدیث ہے دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور وہی تو ہم نہیں کرتے ہیں، دعا ہی نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، مانگنے کا جب وقت آتا ہے اللہ سے اور اپنے چہرے پھیر کے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ کیسے مسجد اقصی پر بادل نہیں منڈلائیں گے؟ دعا کی اہمیت کو سمجھیں آپ، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا اللہ سے کرنی چاہیے، ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے۔ جب اللہ سے کوئی مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے پہ پیار آتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نظام دیکھے، کسی دنیا دار کے کسی دنیا کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، ایک بار دو بار، بار بار کھٹکھٹائیں گے ناراض ہو جائے گا، کیا لگا کے رکھا ہے بار بار آتا ہے۔ لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے، اولن تو وہ دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے بابا، وہ رحمتوں کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ متکبر ہے، اس سے تکبر ہے، جو صرف میری شان کے لائق ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنا سنیوں سیکھو۔ کہ اللہ نے اسے اس کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ستاتا ہے، اس کا کوئی دل دکھاتا ہے تو اللہ اس کا فوراً مواخذہ کر لیتا ہے، اور وہ اگر کسی سے راضی ہو جاتا ہے، کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے، اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ بڑے چرچے ہیں، کا بڑا نام ہے، کا بہن چلی جا، کرن آتے ہیں، ہاں، اور پریشان، اگر بھئی پریشانی زندگی میں لگی ہوئی ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اعلی حضرت نے ایک دروازہ بتایا ہے، امام اہل سنت نے ایک دروازہ بتایا ہے، اسے میں دہرا دوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں جب تکلیفیں زیادہ ہو، مسائل کا حل نہ ملے، چاروں طرف سے مسائل آ کے گھر لیں اور کوئی حل نہ ہو، سارے بابا مولانا سید صاحب تھک جائیں تو اعلی حضرت لکھتے ہیں خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ چلے جانا، خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ چلے جانا۔ اللہ اللہ، کس عالم میں علامہ حسن رضا بریلوی نے فرمایا ہوگا، کیسے عالم میں آپ نے فرمایا ہوگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے امام اہل سنت کے بھائی جو ہیں انہوں نے سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کو دیکھ کر، آپ کے گنبد کو دیکھ کر یہ اشعار کہے ہوں گے، یہ اشعار درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھے ہوں گے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مائیں بہت اس کے دل میں کہ امید جاگ جاتی ہے، انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے بابا، جو مسئلے کہیں حل نہیں ہوتے وہ دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو مائیں چلی، اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا، بیمار تھا، سخت بیمار، سفید چادر میں لپیٹا اور اس خانقاہ میں پہنچ گئی، خانقاہ میں پہنچ گئی۔ اللہ اللہ، جب بچہ لے کر خانقاہ میں پہنچی ہے، دروازے پر دستک دیا، دروازے پر دستک دیا، راستے میں گھر کی چوکھٹ سے لے کے خانقاہ کی چوکھٹ تک پہنچنے تک
بچے کی کیفیت دگرگوں ہو گئی، حالت بگڑتی چلی گئی۔ بلاخیر اصحاب سیار مورخین لکھتے ہیں کہ بچے کا راستے میں انتقال ہو گیا، بچے کا راستے میں انتقال ہو گیا اور اسے احساس بھی نہیں، اسے سمجھ، ماں تھی تڑپ رہی تھی، دستک دی دروازے پر دستک دی، سلام کیا، جواب ملا، اندر داخل ہونے کی اجازت ملی، داخل ہوئی، دیکھا ایک سفید ریش بزرگ، ایک اللہ والے، ایک درویش، ایک مرد قلندر بیٹھے ہوئے ہیں، محو عبادت ہے۔ گئی، حضرت کو سلام کیا، جواب دیا، بیٹھ گئی، چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس خاتون کی حالت کیا تھی۔ حضرت نے پوچھا، بہن کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ بڑی نرمی سے پوچھا، آنسوؤں نے ساری روداد بتا دی، کہنے لگی کہ حضور والا بغداد کے فلاں محلے سے، فلاں علاقے سے، یہ خانقاہ دریائے، مورخین لکھتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے یہ خانقاہ تھی۔ کہاں پر تھی؟ دریائے دجلہ کے کنارے پر یہ خانقاہ تھی، وہاں پر جو ہے پہنچے ہوں، کہتے ہیں بڑی امید لے کر آئی ہوں، بڑی آس لے کر آئی ہوں، بغداد میں میرے پڑوسی نے آپ کے حوالے سے مجھے آگاہ کیا، بتایا ہے کہ آپ کے دروازے پر مسئلہ لے کر پہنچ جاؤ، اگر شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تیرے بچے کو شفا عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ وہ مائی کہتی ہے کہ حضور والا دعا فرمائیں، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ وہ بار بار جو ہے وریضہ پیش کر رہی ہے، اور مرد درویش اللہ اللہ، یہ کوئی معمولی مرد نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فقیر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی صوفی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کاسے گدائی لے کر آپ کے دروازے پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ دنیا کا تاریخ ساز گھرانہ ہے۔ مرد درویش نے اپنی گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر جواب دیتے ہیں کہ مائی اپنے بچے کو اس خانقاہ سے لے جا، تیرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا ہے، تیرے بچے کی اب زندگی نہیں ہے، تیرے بچے کی اب زندگی نہیں ہے۔ مائی زار و قطار رونے لگی، منت و سماجت کرنے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خانقاہ کا مرد درویش کہ اللہ یہ جس کی امانت تھی اللہ نے وہ امانت اپنے پاس لے لی ہے، لیکن تیرا بچہ اب زندہ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بار بار منت و سماجت کرتی رہی۔ فقیر نے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے اتقوا فراست المؤمن، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی محدث، کسی عالم، کسی مفتی کے پاس بیٹھنا ہے تو اپنا ظاہر سنبھال کے بیٹھنا، اپنا ظاہر سنبھال کے بیٹھنا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب بیٹھو گے تو اپنا دل سنبھال کے بیٹھنا۔ اس لیے کہ مولانا رومی لکھتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب واحذرہم ہم جواسیس القلوب، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا ظاہر نہیں باطن سنبھال کے جانا، اس لیے کہ وہ دل کے جاسوس ہوتے ہیں۔ والا اللہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرنا، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آنکھیں تو اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، لیکن ان آنکھوں میں قوت اللہ کی عطا فرمائی بھی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اقبال کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، اور دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ ایک دیوانہ دنیا کا ہوتا ہے، ایک پاگل دنیا کا پاگل ہوتا ہے، راستے پر جب چلتا ہے تو اسے کنکر مارا جاتا ہے، اسے کنکر ماری جاتی ہے، اس پر پتھر مارے جاتے ہیں، تانے کسے جاتے ہیں، ان کی مذاق اڑائی جاتی ہے، لیکن ایک دیوانہ اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان دیوانوں کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ دیوانے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آسمان کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تو اس دیوانے کا تعلق اسی جماعت سے ہے۔
حضرت نے کہا کہ خانقاہ سے نکل جا، نکال دیا حضرت نے۔ عورت مایوس ہو گئی، مایوس ہوئی اور باہر نکلی۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی خانقاہ کی، روتی جا رہی تھی۔ اب سوچیں کہ ایک تو اولاد بڑی مشکل سے اللہ کی بارگاہ میں منت و سماجت کے بعد اولاد ملی تھی، اور اولاد کی اب دیکھیں زندگی سے وہ اولاد کی محروم ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلام چند قدم آگے بڑھی تھی، کسی نے سلام کیا۔ 9 سے 10 سال عمر تھی۔ کتنی؟ 9 سے 10 سال عمر تھی۔ کہا مائی السلام علیکم، سلام کیا۔ اس مائی کا بیان یہ ہے کہ جواب، اب آپ سوچیں کہ جس کی گود میں اس کا مرا ہوا بچہ ہے، اب پریکٹیکل دیکھیں، جس کی گود میں اس کا مرا ہوا بچہ ہے اور خانقاہ سے نکلی ابھی فوراً، اور 10 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ تقریباً 10 سال کا بچہ ہے، وہ سلام کرتا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی ماں ٹھہر کر کسی ایسے بچے کو جواب دے گی ایسے وقت؟ عادتاً تو یہ ممکن نہیں ہے، عادتاً یہ ممکن، فطرتاً نہیں یہ ممکن ہے۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ عورت ٹھہری، کہتی ہے اس 10 سالہ بچے نے جب مجھے سلام کیا، اس کے چہرے پر جب میری نظر گئی ہے، نگاہ گئی ہے، آنکھیں ٹھہر گئی۔ کہتی ہے کہ پورے عراق میں ایسا نورانی چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! ان چہروں کی، اس چہرے پر اللہ اکبر فرماتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں سورج تیر رہے ہو اس کے چہرے میں، اور اس کی زبان میں کچھ ایسی کشش تھی کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، بلکہ سلام کے ذریعے میرے پیروں میں اس نے بیڑیاں ڈال دی تھی۔ میں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن ایسی سحر بیانی، ایسی جادو بیانی تھی، اس کی آواز میں وہ کشش تھی کہ دل چاہتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سلام کیا، کہتے میں نے جواب دیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتے کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ 10 سال کے بچے کو اس حالت میں کیا کوئی عورت جواب اس طرح دے سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ خاتون کہتی ہے میں ٹھہر گئی کہ اس کی باتوں میں بلا کی محبت تھی، بلا کی جو ہے جادو بیانی تھی۔ ٹھہر گئی، اور ٹھہرنے کے بعد میں نے خانقاہ کے مرد درویش کا سارا واقعہ سنا دیا کہ خانقاہ میں گئی تھی، میرا بچہ منت و سماجت کے بعد مجھے ملا تھا، بیمار ہو گیا، ہر ڈاکٹر، ہر طبیب کے دروازے پر گئی، جس نے جہاں دعا کرانے کے لیے بھیجا وہاں گئی، لیکن عاجز ہو گئی۔ آخر میرے پڑوسی نے اس خانقاہ میں اس فقیر کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس خانقاہ کے مرد درویش نے، جس کی دعاؤں کا چرچا پورے بغداد میں ہے، پورے عراق میں ہے کہ اس کی دعائیں سیدھے آسمان پر جاتی ہے، لیکن اس نے میرے بچے کے لیے دعا نہ کی، کہا کہ تیرا بچہ مر چکا ہے، لے جا۔ کیسا کہا؟ کا جی کالا دکھا دے تو صحیح۔ وہ خاتون کہتی ہے کچھ، اب آپ سوچے مرا ہوا بچہ ہے گود میں، اور کہتا ہے بچہ دکھا، تو بچے کو لے کر کہتے دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اپنے بچے کو اس 10 سالہ کہتے کہ سامنے پیش کیا، تو اس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو چادر تھی اس کا چادر چہرے سے ہٹا دی، اور ایک جملہ فرمایا کہ مائی تجھے کس نے کہا کہ تیرا بچہ مر گیا ہے؟ ارے تیرا بچہ تو زندہ ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی اس چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی اس 10 سالہ چہرے کو دیکھ رہی ہے، اور کبھی اپنے مردہ بچے کو کیا دیکھتی ہے کہ جو بچہ مر چکا تھا وہ نہ صرف صحت یاب بلکہ زندہ بھی ہو چکا ہے، اور مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو چکا ہے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حقیقت کا انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ بغاوت کا نعرہ بلند کیا اور سیدھے خانقاہ میں گھس گئی۔ پھر سے خانقاہ میں گھس کے
فقیر کے ساتھ, اس درویش کے ساتھ بغاوت کی نظر اور بغاوت کی زبان لے کر سلام کیا, اندر داخل ہوئی, کہا کہ اے مرد درویش, میں تو اپنے بچے کو تیری بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے لائی تھی اور تو نے میرے بچے کو مردہ قرار دیا, اور یہ بھی کہا کہ اس کی زندگی میں اب اس کے زندگی کے آثار نہیں ہے, بچہ انتقال کر چکا ہے. یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھ میرا بچہ زندہ ہے, دیکھ میرا بچہ زندہ ہے. خانقاہ کا مرد درویش حیرت زدہ ہو جاتا ہے, اپنی کھڑا ہو جاتا ہے, عصا کو تھامتا ہے کہ یہ کیسے ہوا, یہ کس نے کہا, یہ کیسے ہوا؟ مسلسل کچھ سوالات, جواب دیا کہ باہر ایک 10 سالہ بچہ ہے. سمجھ جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹا ہے لیکن باتیں بڑی بڑی کرنے لگ گیا ہے اور کام بڑے بڑے کرنے لگ گیا ہے. اللہ اکبر. عصا تھامی اور یہ کہتے ہوئے چلاتے ہوئے خانقاہ سے نکلے کہ ٹھہر جا, بھی تیری خبر لیتا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, نانا اندر سے, نواسا 10 سال کا باہر ہے, نانا اپنی عصا کو تھامتا ہے, کہتا ہے کہ ٹھہر جا, ابھی تیری خبر لیتا ہوں. عورت کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, وہ خاتون کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ نانا اور نواسا ادھر مردہ اور ادھر زندہ, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نانا کہتے ہیں کہ ٹھہر جا, ابھی تیری خبر لیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کہتے ہوئے اپنی عصا لے کر خانقاہ سے سیدھے باہر. اب نواز سے آگے آگے بھاگے تشریف لے جا رہے ہیں, نانا پیچھے پیچھے ہو گئے, اور جانتے ہیں کہ اس علاقے میں جتنے مکانات تھے قرب و جوار میں, جو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ نانا پیچھے اور نواز سے آگے, تو حیرت زدہ, اور جانتے ہیں جس نے بھی دیکھا سب پیچھے ہو گئے, اپنے سارے کام چھوڑ کے جو جہاں لگا تھا کہا آج دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نانا بھی غیر معمولی ہے اور ان کا یہ نواسا بھی غیر معمولی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, عورت کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. نواسا آگے آگے بھاگے جا رہا ہے, نانا کہتا ہے ٹھہر جا, تیری خبر لیتا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, نانا آگے, نواسا آگے, نان میں وہ 10 سالہ بچہ داخل ہوتا ہے, قبر کے مردوں کو سلام کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے, اے قبرستان کے مردوں, عبد القادر جیلانی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ اعلان کرنا تھا کہ پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں, قبریں پھٹ جاتی ہیں, مردے باہر آتے ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مرد درویش کوئی اور نہیں, حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. عصا تھام کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ شہزادے, جب اس عمر میں تمہاری عظمتوں کا یہ عالم ہے تو اس وقت تمہاری عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جب بغداد کی سرزمین پر تم اعلان کرو گے قدمی ھذا علی رغبتی کلی ولی اللہ, دنیا کے ہر ولی پر عبد القادر کا یہ قدم ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھا ہے, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلمہ تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کے نانا ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر جیلانی, جب آج تمہاری عظمتوں کا, رفتوں کا یہ معاملہ ہے, قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے اس سفید داڑھی والے نانا کو مت بھولنا. اسی لیے 14ویں صدی کے مجدد بھی مچل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
دنیا میں بے شمار بچے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کا بچپن بے مثال ہوتا ہے، ان کی جوانی بے مثال ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا بے مثال ہوتا ہے، ان کی خلوت بے مثال ہوتی ہے، ان کی جلوت بے مثال ہوتی ہے، ان کی سانسیں بے مثال ہوتی ہے، ان کی نگاہیں بے مثال ہوتی ہے، ان کا دیکھنا بے مثال، ان کا بولنا بے مثال، ان کا چلنا بے مثال۔ عزیزان ملت